عز و جل ایمان بلند درجات بلند کرتا ہے ایمان والوں کے اور ایمان والے جو علماء ہیں ان کے. اللہ عز و جل درجات کو بلند کرتا ہے ایمان والوں کی اور ایمان والے جو علماء ہیں. پتہ یہ چلا کہ علم یہ درجات کے بلندی کا سبب ہے. علم دین کیا ہے؟ درجات کے بلندی کا سبب ہے. یعنی دنیا کا بھی درجات دونوں لیے, دنیا میں بھی درجات اور آخرت میں بھی درجات, جنت میں بھی درجات اور دنیا کے اندر بھی درجات. یہ دونوں کی بلندی کا ذریعہ کیا ہے؟ علم دین ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا دیا علماء کے تعلق سے, اور دین حدیث قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے تعلق سے اللہ نے کہہ دیا. پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من سلک طریقا یلتمس به علما سهل اللہ به طریقا الی الجنہ. مختلف روایت ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سهل اللہ به طریقا الی الجنہ. جس نے علم دین حاصل کیا, کیا حاصل کیا؟ علم دین شرط ہے. کیا کون سا دین ہے؟ دین کا علم جو ہے وہی علم ہے, باقی جو ہے یہ کیا ہے؟ ہنر ہے. باقی کیا ہے؟ ہنر ہے. علم دین جو ہے اصل یہی علم ہے, اور باقی جتنے بھی انسان سیکھتے ہیں, ڈاکٹری ہے, انجینئر ہے, اور کیا ہے کیا وغیرہ وغیرہ تمام, یہ کیا ہنر کہلاتا ہے. تو کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جس نے جو علم کی سیکھنے کے لیے نکلے, جو علم سیکھنے کے لیے نکلے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. پھر اسی کا آگے حدیث کا آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان علم دین سیکھ لے کے نکلتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے, تو سمندر کی مچھلیاں, کون؟ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں. کہ اب دیکھ لیجیے, ذرا غور کیجیے حدیث پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صحیح دین صحیح علم سیکھنے کے لیے راستے میں نکلا, مشقت ہوئی, پریشانیاں اٹھائے, تو ان کی مشقت کی بنا پہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ ان کے درجات, یہ ان کے مرتبے ہیں, یہ ان کے کہا ہے مرتبے ہیں. تعلیم کے تعلق سے ہوا, اور اللہ کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خیرکم من عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہتر انسان ہے, علی الاطلاق بہتر. کہا علی الاطلاق بہتر, کہا تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے خیرکم من تعلم القرآن, جس نے قرآن کا پڑھنا سیکھا, جس نے قرآن کا پڑھنا سیکھا. خیرکم من تعلم القرآن, قرآن کا پڑھنا سیکھا, قرآن کا سمجھنا سیکھا, قرآن پر عمل کرنا سیکھا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اور کیا کیا؟ پڑھا بھی اور پڑھایا بھی. کیا کیا جناب؟ پڑھا بھی اور پڑھایا بھی, عمل بھی کیا, عمل کرایا بھی. کہا تم میں سب سے بہتر ہے. علی الاطلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دیا کہ علی الاطلاق تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. اب بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے علماء کی, حفاظ کی, حفظاء کی اور علماء کی. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات میں کہہ دیا کہ سب سے بہتر تم لوگ جو قرآن پڑھتے ہو اور قرآن پڑھاتے ہو. لہذا اس کی بڑی فضیلت, عالم کی بڑی فضیلت, علماء کی بڑی فضیلت, کہا کہتے ہیں حفاظ کی بڑی فضیلت, حفظ کرنے والوں کی فضیلت. یہ سب دین کے کہاں ہیں؟ یہ سب دین کے دائی ہیں. آج نہ کل دین کے دائی بنیں گے یہ لوگ, اور اللہ تعالیٰ کا دین کے ذریعے دین کی سچائی کرے گا. یہ تعلق ہوا پڑھنے پڑھانے سے مختصر. اب آئیے, جب انسان اپنے لڑکے کو اگر صحیح علم نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, مریں گے ہم بھی, سب آدمی مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ یہ تو رہ جائیں گے مولانا, باقی رہ جائیں گے؟ ہاں نہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس
ذائقۃ الموت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی عظیم بات بتائی، غور سے سن لیجیے۔ کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مات الانسان، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ثواب کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لگا دیا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، تو ان کا عمل یعنی ان کو ثواب کا جو چیز، ثواب کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ الا من سلاسل، الا من سلاسل، لیکن 3 طرح سے ان کو وہ مرنے کے بعد بھی ان کا عمل کا ثواب ملتا ہے۔ تمام راستے بند ہو گئے جی، جب مر گئے پینشن بند جی، مرے پینشن بند، جب تک زندہ ہے ریٹائر ہو گئے پینشن ملے گا، آج اتنی روح پرواز گئی پینشن ختم۔ لیکن اللہ عز و جل یہاں قیامت تک پینشن دے رہا ہے۔ اللہ عز و جل سمجھ رہے جناب، پینشن قیامت تک جاری ہے، قبر میں بھی جاری ہے، دوبارہ اٹھیں گے اس وقت بھی جاری رہے گا۔ کہا الا من سلاسل، کہا 3 چیزوں کی وجہ سے ان کا نام اعمال میں درجات نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ان کو ثواب ملے گا۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آپ نے جو اپنے ہاتھ سے کام کیا، صدقہ جاریہ میں سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ جو انسان خود کرے۔ ٹھیک، آپ نے ایک نل لگوا دیا، آپ نے اپنے پیسے سے، حلال پیسے سے، خبردار ہوشیار رہے انسان، حلال پیسہ، حرام پیسے میں سے اگر کوئی نیکی چاہے گا تو اس کی مثال سمجھتے ہیں، ہر آدمی ہوشیار سمجھتے ہوں گے۔ حرام پیسے سے نیکی کرنے کی مثال یہ سن لیجیے کہ سفید کپڑا ہے، سفید کپڑا ہے، اور سفید کپڑا ہے نا، سفید کپڑے کو لے لیا اور ناپدان جو بہ رہا ہے پانی کا، گندے ناپ پانی کا، اس میں ڈبا دیا۔ یہ مثال ہے حرام مال سے صدقہ خیرات۔ کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ دیا تو کہا حلال مال الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، رب العالمین اللہ ہر مسلمان کو توفیق دے وہ صدقہ جاریہ کرے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب آپ نے کنواں کھدوا دیا، آپ نے ہینڈ پائپ لگا دیا، اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے قیامت تک اگر یہ نل آپ کا جاری رہا تو قیامت تک کنواں جب تک جاری رہے گا، لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے مسجد بنا دیا، مسجد میں اپنے پیسے لگوائے، آپ نے مسجد میں پیسہ لگوایا، آپ نے مدرسے میں پیسہ لگوایا، آپ نے مسافر خانے میں پیسے لگوائے، آپ نے یتیم غریب مسکین بیوہ کی پرورش کی، کیا کہتے ہیں طلبا کی پرورش کیا۔ یہ کہا اور جب تک یہ تعلیم جاری زندہ رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ نسل بعد نسل جاری رہے گا، تب تک آپ کو اس مال نے جو خرچہ کیا ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غور سے سن لیجیے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ انسان طالب علم پر خرچہ کرے، سب سے بہترین مال۔ کہا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے بہترین مال وہ ہے جو انسان طالب علم پر خرچہ کرے۔ گرچہ طالب علم مالدار ہے، گرچہ طالب علم مالدار ہے، مالدار کی اولاد ہے، لیکن وہ پڑھ رہا ہے، اسے مال کی ضرورت ہے، خرچہ کیجیے، کہا کیجیے خرچہ کیجیے تعلیم میں، گرچہ وہ مالدار ہے۔ تو کہا کہ یہ 3 طریقہ، ان میں سے پہلا کہا صدقہ جاریہ، آپ جو خود اپنے ہاتھ سے اپنے مال کا استعمال کیا، اور جب تک وہ چیز جاری رہے گا تب تک آپ اس کا ثواب پاتے رہیں۔ اور علم ينتفع به، دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایسا علم چھوڑا، کیا کہا؟ یا ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ ٹھیک، حافظ صاحب، حافظ صاحب کون ہے؟ حافظ صاحب قرآن پڑھاتے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کے نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول کرے۔ حافظ صاحب لڑکے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں نا، حافظ صاحب لڑکے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، حافظ صاحب کے بھی کوئی استاد تھے، ہے نا، اب ان کے بھی کوئی استاد تھے، ابھی ان کے بھی کوئی استاد تھے، 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 ان کے استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب ان کو سکھانے والے جبریل علیہ السلام، ان کو سکھانے میں کون تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ یہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ نسل بعد نسل جو سلسلہ جاری ہے، ان تمام کو جتنا انسان حفظ کرے گا، قرآن کرے گا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے اولا حقدار ہوں گے ثواب کے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ جاری ہے، یہی نا مولانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے اولا حقدار ہوں گے تمام نیکیوں کے، کہ آپ ہی کے ذریعے سے یہ سلسلہ جاری ہو۔
تو میرے بھائی کہا اور علم ينتفع به یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. حافظ کو پڑھایا، حافظ دوسرے کو پڑھایا، عالم علماء پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، جب تک ان کا علم جاری رہے گا، جب تک علم جاری رہے گا نہ ان کو ثواب اور اجر ملتا رہے گا. لوگوں نے عالم علماء نے کتاب لکھی، کتاب پڑھ کے لوگ ہدایت پائے تو ان کا علم، ان کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں، ان کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا. اب آخری جو تیسری بات ہے وہ گارجین سب کے سب سن لیجیے، تمام لوگوں کے لیے. کیا کہا؟ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او ولد صالح يدعو له، کہ مرنے والا تو مر گیا، مرنے والا مر گیا اور اس نے کیا کیا؟ ولد صالح يدعو له، اور صالح اولاد چھوڑا، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں اولاد صالح، اولاد میں دونوں لڑکا ہو یا لڑکی. مرنے والا چلا گیا جی، مرنے والے چلے گئے، حافظ آئے کہا کہتے ہیں مولانا دنیا سے چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب مولانا کے اور کہا کہتے ہیں لڑکا یہ حافظ ہے صالح ہو، کہا وہ لڑکا صالح ہو، جاہل آدمی ہے ان کی اولاد کا ہو صالح ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صالحیت کے شبد لگائیے، ولد صالح يدعو له، جو انسان مرنے والا مر گیا اور اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑا، ان اولاد نیک اولاد چھوڑا. میرے بھائی پڑھے گا لکھے گا تم نے نیک بنے گا. جاہل آدمی کا نیک بننا مشکل ہے، انہیں اس لیے کہ ان کے اندر ہر چیز کی تمیز نہیں ہوتی. جاہل آدمی ہر چیز کی تمیز نہیں کر پاتے، پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس ہر چیز کی تمیز ہوتی ہے، اچھے کی برے کی بھلے کی بڑے کی چھوٹے کی خیر کی شر کی. تو کیا کہا؟ ولد صالح يدعو له، تو جس نے اپنے مرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑا اور وہ اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے. سب سے بہترین صدقہ سن لیجئے، مرنے کے بعد اور زندہ میں بھی سب سے بہترین صدقہ کون ہے؟ یہ مال، یہ پیسے وغیرہ 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 سے سب سے بہترین صدقہ ہے کہ انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑے. سب سے بہترین صدقہ. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑ جائے اور وہ اولاد اس کے لیے دعا کرے. تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے بزرگوں اور بھائیوں کہ انسان کی اولاد صالح ہو، پڑھائیں گے لکھائیں گے، دین کی سمجھ ہوگی اور دنیا کی سمجھ چاہیے. وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. ہاں قرآن بھی پڑھو، حدیث بھی پڑھو اور دنیا کا علم پڑھو. ٹیکنک میں بھی جاؤ، کافر ریاضیات میں بھی جاؤ، انجینئر بھی بنو، جو بھی بننا ہو تمام بنو، چھوڑو نہیں کسی کو. دنیا کے تمام علم کو حاصل کرو. کیا کہا؟ تمام علم کو حاصل کرو، ایک بھی علم نہ چھوڑا جائے. تو لہٰذا تو جب جن کے اولاد نیک صالح کے خبردار، جن کے اولاد نیک ہوں گے تب نہ ان کے اولاد پڑھنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کریں گے. تب نہ کہیں گے اگر نماز پڑھنے گیا وہ لڑکا، اگر کبھی نہیں آتا ہے ماں باپ سنو میں نماز پڑھنے گیا، پھر نماز پڑھنے جب جائے گا تو نماز جب پڑھے گا تو دعا کرے گا کچھ نہ کہے. نماز پڑھنے کے بعد جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اللہ کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام وغیرہ وغیرہ تمام کر وہ کے بعد یاد آئے گا، کیا کہے گا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یاد آئے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ عز و جل، جس طریقے سے میری ماں اور میرے باپ جب میں بچپنے میں تھا، میرا بچپنا تھا، پیشاب کھانا پینا مرنا جینا پیدائش پیٹ پہ رکھنا تمام کی تمیز نہیں تھی. پیٹ میں تھا ماں کے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے 5 سال تک پیٹ میں رکھا. کتنے؟ امام مالک رحمۃ اللہ 5 سال پیٹ میں رکھا. خبردار کہنے کی ضرورت نہیں، جب تک اللہ چاہے اس کو جہاں جتنا رکھا. ماں کے پیٹ میں رہے، ماں نے کس طریقے سے مشقت اٹھایا. سب کو مار کے بھگا دیں گے. ماں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی. کوئی انسان احساس کر سکتا ہے، کوئی انسان احساس کر سکتا ہے کہ ماں کی پریشانی کو؟ کوئی انسان نہیں احساس کرتا، کوئی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا الا یہ کہ انسان بدلہ اس کو آئے گا جب کسی نے اپنے ماں باپ کو غلام پایا اور وہ آزاد کر دیا، تب وہ اس کا بدلہ چکا سکتا ہے. ورنہ قیامت تک کوئی اپنے ماں باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ماں کتنی پریشانی پیٹ میں ہے
पेट दर्द कर रहा है, जिस्म दर्द कर रहा है, उल्टी हो रही है, परेशानियां है, इस खाने से रुक रही है, उस खाने से रुक रही है, ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, तमाम मुश्किलात है कि नहीं? माँ जानती है, माँ जानती है, जो बाप है वो जानता है कि कितनी परेशानी औलाद को। पेट से बाहर आया, बाहर आने के बाद, पैदाइश के बाद, फिर उस लड़के बच्चे की परवरिश के लिए जितने औलाद, जितने बाप हो चुके होंगे, सब जानते होंगे इसकी हकीकत को कि कितनी परेशानी होती है औलाद की परवरिश में। न रात, अगर औलाद बीमार है तो न रात में नींद है, न दिन में नींद है, किसी वक्त नींद है, बेचैनी है। अगर आप कहीं पर हैं, आपके औलाद को कह दिया, आपको खबर आ गई कि आपका लड़का बीमार है, आप उस वक्त बेचैन रहेंगे जब तक कि आपको सही खबर ना मिल जाए कि हम उसे दवा दी गई और वो सही है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? कहा रब मेरे ये तमाम जो माँ ने किया, बाप ने किया, जनाब हर आदमी इस बात को जानता है, हर आदमी इस बात को जानता है कि इंसान खुद को ना खा करके औलाद को खिलाता है। अगर कहीं से एक रसगुल्ला मिलता है तो आप ये कोशिश करेंगे कि आधा अगर मैं खा लूँ तो कम से कम आधा जेब में रख के अपनी औलाद के ले जाऊँ। हर आदमी की ये कोशिश है कि नहीं? ये देखिए कितनी बड़ी फिक्र है औलाद के ताल्लुक से, कितनी बड़ी फिक्र है। तो जब इंसान, ये माँ है, ये बाप है, जो उनके लिए मुशक्कत, परेशानियाँ इब्तिदा से इंतहा तक, कहा हत्ता इज़ा बलगा 40 सना, 40 साल तक इंसान अपनी औलाद की परवरिश करता है। गौर कर लीजिए, जैसा गौर करके देख लीजिएगा, ये हकीकत है का जब कुरान ने कहा हत्ता इज़ा बलगा 40 सना काल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। जब 40 साल की उनको पहुंचा तो बाप कितने को पहुंचे? 70 को, 60 को, 80 को पहुंच गए। अब जो है से बाप की खिदमत की जरूरत पड़ी। अब बेटा जो है से बेटे की खिदमत बाप छोड़ेगा, बेटा की खिदमत अब बाप छोड़ देगा। अब बेटा बाप की खिदमत करेगा। कहा जब बेटे की उम्र 40 साल की पहुंच गई और बाप की उम्र कहाँ पहुंच रहे? 60, 70, 65 साल की। जनाब मैं बीमार था, सन 2003 की बात हूँ, सन 2003 में वालिद रहमहुल्लाह बीमार थे। फिर भी अगर उनको किसी ने कहा कि हाफिज जी बीमार है तो फिर भी उनकी बेचैनी थी रहमहुल्लाह की, फिर भी हमको दुआ कर देते। अब बताइए बाप, फिर भी रहमहुल्लाह हमको दुआ करते थे। वालिदा से कहा लाओ ना उसको यहाँ पर दुआ करते हैं। बेचैनी थी उनको, परेशानी थी, जहन बुदला रहा था। यही बाप है और यही माँ है कि माँ जब तक उसको वो पेशाब पैखाने के 4 साल तक अपने उनके गंदगियाँ, बेटे औलाद की गंदगी माँ के हाथों की मेहंदी होती है। माँ के हाथ की क्या होती? मेहंदी होती। एतराफ़ है सबको, हर आदमी को इसका एतराफ़ है कि नहीं कि 4 साल 5 तक माँ उनके पैखाना पेशाब को अपने हाथों की मेहंदी बनाती है। हाय रे माँ, यही है माँ, हाँ यही है माँ। यही माँ के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि जब बेटा 40 साल को पहुंचा तो कहा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इलाही तो हमारे माँ बाप पर ऐसी रहम कर जिस तरीके से उसने मुझे बचपन में रहम किया था। इलाही मुझे शऊर नहीं था, मालूम नहीं था, पेशाब पैखाने की हाजत नहीं समझते थे, जिस्मों में पूरी गंदगी लग जाती थी। रात का जमाना था, अंधेरा है, चिराग नहीं है, मोमबत्ती नहीं है। आज का जमाना तो है, लेकिन जो हम लोगों का जमाना था यही जमाना था कि चिराग नहीं था, मोमबत्ती नहीं थी। वालिदा रहमहुल्लाह अंधेरे में होती थी। उसी हालत में कपड़ा बदल लिए, पेशाब बदल लिए, पैखाना साफ कर लिए। अल्लाह अकबर। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो जब ये आयत इंसान का कहता है, अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इस तरीके से मेरी माँ और मेरे बाप ने बचपने पर मुझ पर रहम किया है, इलाही वैसी रहम हमारे माँ बाप कर दे। माँ बाप अब ये कब कहेगा? जब औलाद साले होगी तब। और अगर औलाद इसके उल्टा होगी तब औलाद ये बात नहीं कह सकती। इसलिए सामने कहने का मकसद यह है, ज़रूरत यह है कि हम अपने औलाद को दीन सिखलाएं, दीन सिखलाएं। और गए के बाद दुनिया भी ना छोड़ें जी, दुनिया का भी इल्म दे, दुनिया का भी इल्म सिखलाए, लेकिन दीन जरूर सिखला दे ताकि वो गाफिल ना हो जाए आपसे और दीन से वो गाफिल हो जाए जी। इतना दीन, इतना सिखलाना, समझाना ज़रूरी है। ये माँ बाप के ताल्लुक से सुना, अपने तारीफ के ताल्लुक से सुना और तमाम के ताल्लुक से सुना। अब मैं अपनी बात को मुमकिन है ख़त्म करता हूँ जी। तो कहना ये था कि ये हाफिज़ ये मौलाना मुमताज़ साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह ने मदरसा चला रहे हैं और मेहनत मशक्क़त, जनाब जो मदरसा चलाता है वो समझता है कि उन्हें कितनी मशक्क़त, कितनी परेशानियाँ लायक होती है। इस तरीके से इंसान कोई घर चलाता है तो आसान नहीं तो नहीं होता उनका घर का चलाना, मुश्किल है कि नहीं? आप इस तरीके से अगर इंसान जितने ही मदरसा चलाता है, परेशानियाँ हैं, मुश्किल है, मशक्क़तें हैं, तमाम मुश्किलात झेलता, उस्ताद का रहना, मकान का बनाना, तमाम लवाज़िमात का पूरा करना, मुहैया करना। अल्लाह ताला इनकी तारीफ़ फरमाए
اللہ ان کی مدد فرمائے. اور جو لڑکے بچے فارغ ہو رہے ہیں دعا کرنا ہے امام صاحب. اچھا سب آدمی دعا کریں.